وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑتا چلا جا رہا تھا اور ایک کالے رنگ کا بہت بڑا سا سانپ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ شخص ایک پہاڑ کے قریب پہنچتا ہے۔ اس نے دیکھا پہاڑ کے نیچے ایک نورانی چہرے والے بزرگ موجود تھے جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ کمزور معلوم دیتے تھے۔ اس شخص نے انہیں آواز دے کر کہا، مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ نورانی چہرے والے بزرگ نے اپنے کانپتے کمزور لہجے میں کہا، میں بہت کمزور ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تم ایک کام کرو، تم پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی ایسا موجود ہو جو تمہاری مدد کر سکے۔ وہ شخص جیسے ہی یہ سنتا ہے فوراً پہاڑ کے اوپر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دوڑتے دوڑتے وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا ہے، چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھتا ہے، اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ پیچھے سے سانپ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اب اس شخص نے جب پہاڑی کے نیچے جھانک کر دیکھا، اسے چاروں طرف آگ ہی آگ نظر آتی ہے۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ایک طرف یہ سانپ ہے اور دوسری طرف آگ ہی آگ ہے۔ ناظرین اکرام، آخر وہ شخص تھا کون؟ وہ سانپ اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا تھا؟ اور وہ نورانی چہرے والے بزرگ کون تھے جنہوں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ یہ پورا واقعہ کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ شہر بصرہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو عادی شرابی تھا۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور گناہوں میں وہ گزار رہا تھا۔ ہر وقت وہ شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں وہ بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کی ایک نان بائی پر نظر پڑی۔ نان بائی کے پاس ایک روٹی موجود تھی اور دو لوگ اس ایک روٹی کے لیے آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ چلو قریب جا کر دیکھتے ہیں آخر سارا معاملہ کیا ہے۔ جب وہ نان بائی کے قریب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے نان بائی کے پاس ایک روٹی موجود تھی اور اس ایک روٹی کی خاطر دو لوگ آپس میں کافی دیر سے جھگڑا کر رہے تھے۔ ان دونوں میں ایک غریب آدمی تھا اور ایک امیر آدمی تھا۔ غریب آدمی نے نان بائی سے روٹی خرید لی تھی، لیکن امیر آدمی جب آیا تو غریب آدمی کے ہاتھ سے لے کر نان بائی نے وہ روٹی امیر آدمی کے حوالے کر دی۔ غریب آدمی کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں پہلے پیسے دیے، میں نے روٹی تم سے پہلے خریدی تھی۔ میرے گھر میں دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، ہم 2 دن کے بھوکے ہیں۔ اگر یہ روٹی میں نے اپنی بیٹیوں کو نہ کھلائی تو میری بیٹیاں ہو سکتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے یا تو بیمار ہو جائیں یا تو ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے۔ اس روٹی پر میرا حق ہے، یہ روٹی میں لے کر جاؤں گا۔ اور وہ امیر آدمی کہہ رہا تھا، روٹی کی جو قیمت ہے میں نے دگنا پیسے تمہیں دیے ہیں، یہ روٹی میں لے کر جاؤں گا۔ اور نان بائی بھی خوشی خوشی وہ روٹی اس امیر آدمی کو دینے کے لیے تیار تھا۔ اللہ اکبر۔ اس شرابی نے نان بائی کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ غریب آدمی روٹی کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے گھر میں اس کی بیٹیاں بھوکی ہیں، یہ روٹی اس کو دے دے۔ نان بائی کہتا ہے، میں اس امیر آدمی کو روٹی دوں گا کیونکہ اس نے مجھ کو دگنا قیمت دی ہے۔ اس شرابی نے اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانا تو آخرکار شرابی نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 4 گنا قیمت نکال کر نان بائی کے ہاتھ پر رکھتے بھی کہا، روٹی کی جو قیمت ہے لے، میں تجھے 4 گنا پیسے دیتا ہوں، اب یہ روٹی تو اس غریب آدمی کے حوالے کر دے۔ آخرکار نان بائی نے امیر آدمی کے ہاتھ سے روٹی لی اور لے کر غریب آدمی کے حوالے کر دیا۔ غریب آدمی نے اس شرابی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ غریب آدمی جب روٹی لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا تو شرابی آگے بڑھ کر اس سے کہتا ہے، میرا ایک کام کر دینا، آج جب تمہاری بیٹیاں یہ روٹی کھانے لگے اپنی بیٹیوں سے بس اتنا کہہ دینا کہ وہ میرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ غریب آدمی نے وعدہ کیا، میں اپنی بیٹیوں سے تمہارے حق میں ضرور دعا کراؤں گا۔ اس کے بعد روٹی لے کر خوشی خوشی وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے، میں نے اپنی زندگی یوں ہی گناہوں اور برائیوں
گھاٹیوں میں گزارنی شروع کر دی۔ میں شراب پیتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ ایک دن جب شراب کے نشے میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، اچانک میری نظر ایک چھوٹی سی بچی پر پڑتی ہے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی مانو میرے دل کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا کر دی اور میں نے اپنے آپ کو نیک بنانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ میں نے طے کر لیا کہ آج کے بعد اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں اور برائیوں سے میں بچانے کی کوشش کروں گا۔ اب میں نے شادی کر لی۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد کی شکل میں مجھے ایک خوبصورت بیٹی عطا کی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ میں اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، ہر وقت اپنی بیٹی کو اپنے گود میں اٹھائے رکھتا، اپنے کاندھے پر لیے لیے اسے گھماتا پھراتا۔ میری بیٹی اب میرا چین و سکون و قرار بن چکی تھی۔ میری بیٹی دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہی تھی۔ میں تمام تر گناہوں اور برائیوں سے توبہ کر چکا تھا، لیکن عادی شرابی تھا۔ کبھی کبھی میں شراب پی لیا کرتا تھا۔ جب میری بچی کی عمر 5 سال کی تھی، میری بیٹی میری گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں اپنی خاطر شراب کا پیالہ تیار کر رہا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے شراب کے پیالے کو اٹھایا، ان قریب تھا کہ اپنے ہونٹوں سے لگاتا اور شراب کے گھونٹ کو حلق کے نیچے اتارتا۔ میری بیٹی نے زوردار ہاتھ شراب کے پیالے پر مارا، یہاں تک کہ شراب میرے کپڑوں پر گری اور پیالہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بیٹی کی اس حرکت پر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور میں نے سوچا کہ اگر میری بیٹی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے ضرور اس کا جواب دیتا، لیکن چونکہ میں اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو اف تک نہ کہا، بلکہ اپنے کپڑوں کو میں نے صاف کیا، زمین پر گری ہوئی شراب کو میں نے صاف کیا اور اس دن کے بعد میں نے یہ ارادہ کر لیا اپنی بیٹی کے سامنے اب میں شراب نہیں پیوں گا۔ وقت گزرتا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، میری بیٹی اچانک بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا علاج کرانے کی بہت کوشش کی، اس کے باوجود میری بیٹی زندگی کی بازی ہار گئی، میں اسے بچا نہ سکا، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بیٹی کے انتقال کے بعد میری دنیا اجڑ سی گئی، میرا چین سکون سب کچھ غارت ہو چکا تھا۔ اس وقت میں نے پھر سے شراب پینی شروع کر دی اور جیسے پہلے شراب پیتا تھا اسی طرح میں نے دوبارہ شراب کی عادت بنا لی، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ ایک رات اپنے گھر آیا، شراب کے نشے میں دھت بستر پر آ کر پڑا، ابھی آنکھ کا بند کرنا تھا کہ میں نے دیکھا ایک چٹیل میدان ہے، اس چٹیل میدان میں چاروں طرف لوگ دائیں بائیں دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ انہی لوگوں کے درمیان میں بھی موجود تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر یہ کیسا میدان ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ یہاں وہاں کیوں بھاگتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب تمام لوگوں کو میں نے چاروں طرف دوڑتا بھاگتا دیکھا تو میں خود بھی بھاگنا شروع کر دیتا ہوں۔ کافی دور تک دوڑنے کے بعد جب میں تھک گیا، میں بیٹھا آرام کرنے کے لیے، اچانک میری نظر پڑی کہ میرے پیچھے پیچھے ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ میرا پیچھا کرتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ ان قریب تھا کہ وہ سانپ مجھے آ کر ڈس لیتا، میں پھر وہاں سے اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب کچھ دور دوڑنے کے بعد جب میں پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہوں، وہ سانپ مجھے اپنے پیچھے آتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں پوری طرح سے تھک چکا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑی کے قریب پہنچتا ہوں۔ میں نے دیکھا پہاڑی کے قریب ایک نورانی چہرے والے بزرگ موجود تھے، جن کا چہرہ تو بہت خوبصورت تھا لیکن جسم بہت زیادہ کمزور تھا۔ نورانی چہرے والے بزرگ کو دیکھتے ہی میں نے انہیں آواز دی، مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے، میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے، یہ سانپ مجھے مارنا چاہتا ہے، آپ مجھے بچا لیجئے۔ نورانی چہرے والے بزرگ نے جب میری بات کو سنا، وہ کانپتے ہوئے کمزور لہجے میں کہتے ہیں، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا،
सकता, तुम एक काम करो, इस पहाड़ की चोटी पर चले जाओ, हो सकता है कि वहां ऐसा कोई मौजूद हो जो तुम्हारी मदद कर सके। वो शख्स कहता है, बुजुर्ग की बातों को सुनते ही फौरन मैं पहाड़ी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता हूँ। भागते भागते पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता हूँ। अब ऊपर जाने के बाद मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मुझे कोई नजर नहीं आता। मैंने पलटकर सांप की तरफ देखा, वो भी पूरी तेजी के साथ मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। मैंने पहाड़ी से नीचे झांक कर देखा, दूसरी तरफ मुझे खाई नजर आती है जिसमें हर तरफ आग ही आग जल रही थी। अब मैं परेशान था कि करूं तो क्या करूं। एक तरफ ये काले रंग का सांप है और एक तरफ ये आग है। अगर आगे बढ़ता हूं तो आग में गिर जाऊंगा, पीछे हटता हूं तो ये सांप मुझे डस लेगा। वो शख्स कहता है, जैसे तैसे सांप को चकमा देकर बचता बचाता मैं दोबारा नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के पास वापस आता हूं। आकर कहता हूं कि पहाड़ के ऊपर तो कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके, आप मेरी मदद करें, आप मुझे बचा लें। इस पर वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दोबारा यही कहते हैं, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम दोबारा पहाड़ की चोटी पर चले जाओ, हो सकता है कि वहां अब कोई ऐसा मौजूद हो जो तुम्हारी मदद कर सके। वो शख्स कहता है, मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। अगली बार फिर उनकी बात सुनते ही मैं पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ता हूं। अब दोबारा जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचता हूं तो देखकर हैरान रह जाता हूं। मुझे पहाड़ के ऊपर चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं। वो खेल रहे थे, दौड़ भाग रहे थे। उन बच्चों को देखते ही मैं हैरान रह गया। अभी कुछ देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, अब आखिर ये बच्चे कहां से आ गए। अचानक कोई कहने वाला कह रहा था, फातिमा आगे बढ़ो, फातिमा आगे बढ़ो, बढ़कर इसको बचाती क्यों नहीं हो। वो शख्स कहता है कि जब मैंने ये आवाज सुनी तो मैं हैरान रह गया, ये पुकारने वाला कौन है, ये फातिमा कौन है, कहीं मेरी बेटी फातिमा तो नहीं है। वो कहता है कि अभी मैं देख ही रहा था, अचानक मेरी बेटी सामने से दौड़ती हुई आती है, आकर मेरी गोद में बैठ जाती है, जैसे दुनिया में मेरी गोद में बैठकर मेरी दाढ़ी से खेला करती थी, इसी तरह मेरी बेटी मेरी गोद में बैठकर मेरी दाढ़ी से खेलने लगती है। मैंने हैरत के साथ अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम यहाँ कैसे, ये सारा मामला क्या है, आखिर ये बच्चे कौन हैं। बेटी, वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कौन थे, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है। बेटी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, आखिर बताओ कि ये सारे मामलात क्या है। इस पर वो शख्स कहता है, मेरी बेटी फातिमा मुझसे कहती है, दरअसल ये सारे बच्चे वो हैं जो बचपन ही में दुनिया से फौत हो चुके हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें यहाँ पर रखा है ताकि ये अपने वालिदैन की शफाअत कराएं, और साथ ही साथ वो काले रंग का सांप जो आपके पीछे आपको काटने के लिए दौड़ा चला रहा था वो कुछ और नहीं है। आपने जिंदगी भर जो गुनाह किए हैं ये वही सारे गुनाह हैं जो आपको हलाक करना चाहते हैं, आपको जहन्नम में ढकेल देना चाहते हैं। इसके बाद वो शख्स कहता है, वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कौन थे जो मेरी मदद करने को तैयार न हुए। इस पर फातिमा कहती है, वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि आपकी नेकियां थी। चूंकि आपने नेकियां बहुत कम कर रखी हैं, आपकी नेकियां इतनी कमजोर हैं कि कयामत में आप उनसे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकते। आपकी नेकियां मैदान कयामत में आपके कोई काम नहीं आएंगी। अलबत्ता आप अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नेकियां करके सामान आखिरत इकट्ठा कर सकें, अपने आप को मैदान कयामत के लिए तैयार कर सकें, अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। वो शख्स कहता है, अपनी बेटी फातिमा की जबान से ये बातें सुनना था, अचानक मेरी आंख खुल जाती है। आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं तो अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ हूं। ये सारी चीजें अल्लाह तबारक तआला ने मुझे ख्वाब में दिखाई थी। वो शख्स कहता है, इस ख्वाब को देखने के बाद मैंने अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली। मैंने जिंदगी में कभी भी कोई गुनाह न करने का पक्का इरादा कर लिया। मैंने शराब से तौबा कर ली, मैं नमाज का पाबंद बन गया। अल्लाह तबारक तआला ने मुझ पर अपना फजल करम फरमाया। अल्लाह ने मुझे नेकियों की तौफीक अता की। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि वो शख्स जो एक वक्त आदि शराबी हुआ करता था, जो शराब के नशे में
یہود اپنے گھر کے بستر پر پڑا رہتا تھا، جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتنا مقام بلند عطا کیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے دنیا نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی کے نام سے یاد کیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی آپ تابعین اکرام میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا کی، اور پھر جب آپ عبادت کے راستے پر چلے تو اللہ کے ولیوں میں آپ کا شمار ہوا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی وہ تابعی بزرگ ہیں جو ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ آج بھی ہندوستان کے کیرل میں آپ کا مزار مقدس موجود ہے، اور جہاں پر آپ نے نمازیں ادا کی تھی آپ کے نام کی مسجد بھی وہاں پر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک گناہگار بندے کو جب توبہ کی توفیق عطا کی تو وہ گناہگار بندہ اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت میں ایسا لگا کہ اللہ نے اسے مقام بلند عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کرنے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، موت آنے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرنے، فکر آخرت کرنے، قبر کے حساب و کتاب کو یاد کرنے اور تیاریاں کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔